دوستو قرآن مجید میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلا ذکر سورۃ الانبیاء میں، اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ اور دوستو دوسرا ذکر سورۃ المریم میں آیت 56 و 57 میں آیا ہے۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کر بے شک وہ سچا نبی تھا اور ہم نے اسے بلند مرتبہ پر پہنچایا۔ دوستو حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام خنوع یا حنوق تھا اور ادریس آپ کا لقب ہے۔ دوستو آپ کو یہ لقب اس لیے ملا کیونکہ دنیا میں آپ نے سب سے پہلے لوگوں کو لکھنے پڑھنے کا درس دیا۔ اسی بنا پر لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ دوستو آپ علیہ السلام حضرت شیف علیہ السلام کے بیٹے انوش کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یارد اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ دوستو آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام متشلق تھا۔ دوستو آپ کا نسب کچھ یوں ہے: ادریس بن یارد بن مہلک بن کینان بن انوش بن شیف بن آدم علیہ السلام۔ دوستو آپ علیہ السلام کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کے 500 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے حضرت شیف علیہ السلام نبوت کے منصب پر سرفراز تھے۔ دوستو نبوت ملنے سے پہلے آپ شیف علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے اور آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ آپ کے دور میں انسان جہالت اور بے ادبی میں اتنے گر گئے تھے کہ اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ آپ نے دنیا میں آ کر لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھایا اور ادب و علم بھی سکھایا، لیکن آپ کی قوم نے آپ کی ایک نہ سنی اور صرف کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے۔ دوستو اس پر آپ نہایت تنگ آ کر خود اور جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں ساتھ لے کر ہجرت کر گئے۔ پھر آپ کے ساتھیوں میں سے چند نے آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی ادریس، اگر ہم نے بابل شہر کو چھوڑ دیا تو ہمیں ایسی جگہ کہاں ملے گی؟ تو دوستو ادریس علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم اللہ سے امید رکھیں تو وہ ہمیں سب کچھ عطا کرے گا۔ آخر کار آپ مصر پہنچے۔ دوستو اس دور میں مصر ایک خوبصورت جگہ تھی۔ آپ نے وہاں پہنچتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سبحان اللہ کہا۔ آپ وہاں رہنے لگے اور وہاں اپنا علم پھیلایا۔ دوستو آپ وہ پہلے انسان تھے جس نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو بھی سکھایا۔ پھر آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ایمان لے آئے تھے بابل شہر پر برائی اور برے لوگوں کے ساتھ جنگ کی اور فتح یاب ہوئے اور دنیا سے ایک دفعہ برائی کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ دوستو حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات سے کچھ دیر پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا کہ آپ جتنی دیر زندہ رہیں گے دنیا میں جتنے انسان بھی کوئی نیکی کریں گے ان کا آدھا ثواب آپ کو جائے گا۔ دوستو اس پر ادریس علیہ السلام بے حد خوش ہوئے۔ اتنے میں ایک فرشتے نے آپ کو آ کر خبر دی کہ اسرائیل آپ کی روح قبض کرنے آ رہے ہیں، جس پر آپ حیران ہو گئے اور اس فرشتے کے پروں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے ملنے چل پڑے۔ دوستو آپ نے پہلا، دوسرا اور تیسرا آسمان پار کر لیا اور جب چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ کو اسرائیل علیہ السلام ملے۔ اپنے اللہ سے اور زندگی مانگی جس پر اللہ تعالیٰ نے نہ کہا، پھر آپ اتنی زندگی پر ہی راضی ہو گئے اور پھر اسرائیل نے آپ سے آپ کی روح قبض کرنے کی اجازت لی۔ تو دوستو ادریس علیہ السلام نے اسرائیل کو اجازت نہ دیتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ آپ کی روح اسرائیل کی بجائے اللہ خود قبض کریں۔ تو دوستو پھر اللہ تعالیٰ نے خود ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی اور آپ کی خواہش پوری کی۔ دوستو اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور اسی طرح کی اسلامی قصص الانبیاء اور نالج سے بھرپور ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ لوگ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔